السلام علیکم. ان هو الا ذکر للعالمین. یہ قرآن نصیحت ہے پوری دنیا والوں کے لیے، پورے جہاں والوں کے لیے. یہ نصیحت ہے. سورہ تکویر آیت نمبر 27 کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ یہ قرآن نصیحت ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے قرآن نصیحت ہے. اس کے اندر کیا نصیحت ہے؟ ہر انسان کے، مرد ہو یا عورت، سمجھے؟ کوئی پیغمبر نہیں آنے والا. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جانے کے بعد ہماری رہنمائی کے لیے قرآن اللہ نے ایک دم ملاوٹ سے پاک رکھا ہے. اس کی حفاظت خود اللہ کر رہے. اللہ خود فرما رہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا ہے، اس کتاب کو، قرآن، اور ہم اس کی نگہبان ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے. سورہ ہجر، سمجھے آپ؟ تو حفاظت بھی کر رہے اللہ تعالیٰ تاکہ انسان اس سے ہدایت لیں، نصیحت حاصل کریں، کیا کرنا کیا نہیں. سمجھا؟ سب باتیں اللہ نے اس میں بتا دی انسانوں کے لیے. اللہ کے نبی کے ٹائم قرآن نازل ہوا، آج تک دیکھو ویسا ہی ہے، اپنی اصلی شکل میں، ملاوٹ سے پاک. تو یہ اس لیے کہ ہم لوگ یہاں وہاں نہیں بھٹکے. سمجھا؟ ملاوٹ سے پاک ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کر سکا، اس میں سمجھا نہیں کر سکتا. تو اب دشمنوں نے کیا کیے؟ بولے اس میں تو نہیں کر سکتے ملاوٹ. تو انہوں نے نبی صحابی کے نام سے حدیثیں گڑھی دشمنوں نے. سمجھا؟ حدیثیں گڑھ گڑھ کے دے دی. عوام وہی حدیث کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اس میں صحیح غلط. عوام کو شعور نہیں، عالموں کو شعور نہیں، تو عوام کو کہاں سے رہے گا صحیح غلط. سمجھا؟ ایک عالم نے لکھ کے چلے گیا، اب اس کو علماء رب بنا کے بیٹھے. انہوں نے اپنے عالم کو رب، اس کی بات پہ چلے. ارے اللہ کی بات قرآن ہے، اللہ کو رب بنائیں گے تو اللہ کی بات پہ چلو. کیا اللہ نے ادھوری کتاب نازل کی ہے؟ انسان کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا یہ جانکاری اللہ نے ادھوری دی. سمجھا؟ مکمل جانکاری ہے، مکمل انسٹرکشن مینول ہے، مکمل ہدایت نامہ ہے، گائیڈنس ہے، مکمل کمپلیٹ. سمجھا؟ اور اسی کی اتباع کرنے کا آرڈر ہے. سمجھا؟ دوسری کتاب کی اتباع کرنا تو منع ہے بلکہ. سمجھا؟ سورہ اعراف آیت 3 دیکھیے آپ کو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. سمجھا؟ اتباع کرو اس کتاب کی جو ہم نے نازل کی. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. دوسرے دوستوں کی اتباع مت کرو. یعنی دوسرے دوستوں کی اتباع کہاں؟ ان کی کتاب ہے. تب دوسرے دوستوں کی اتباع ان کی کتاب ہے، اللہ کی اتباع اللہ کی کتاب، ان کی اتباع ان کی کتاب. سمجھ میں آئے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 3. ہوا میں کسی کی بات نہیں ہے، عالم مفتی محدث کی بات ہوا میں نہیں ہے، کتابی شکل میں. کتاب 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 پڑھو، سب کتاب ملاوٹی ہے. سمجھا؟ اللہ تو بول رہا قرآن پڑھو، اس کے سوا دوسری کتاب مت پڑھو، گمراہ ہو جائیں گے. سمجھا؟ نبی صحابی کی کوئی کتاب نہیں، پچھلے پیغمبر کی کوئی کتاب نہیں، کوئی کتاب نہیں لکھتا. اللہ کتاب نازل کرتا ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا انسان کو، اللہ ہی اس کو رہنمائی کرے گا. کتاب نازل، یہ کام کرو یہ مت کرو. کمپنی والا مشین بناتا نا، فریج ایسی واشنگ مشین، اس کا دیتا ہے نا کیٹلاگ گائیڈ مینول، یہ کرو یہ مت کرو مشین کے ساتھ. تو ہم بھی ایک مشین ہے انسان، اس کا مینول ہے، انسٹرکشن قرآن. یہ کرو یہ مت کرو، یہ صحیح ہے غلط. ایسا کرو گے تو بھٹک جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے، میری بات کو ریجیکٹ کرو گے. اور ایسا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، میری باتوں پہ چلو گے. تو سمجھا؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اللہ گائیڈنس. سورہ جاثیہ آیت 11 ہدایت کی کتاب ہے، گائیڈنس، رہنمائی. آپ کو ہدایت چاہیے، آ چکی گھر میں ہدایت، آ گئی نا گھر میں نا آپ کی قرآن. پھر ادھر ادھر کی بات سن رہے ہو، عالم کی، مفتی کی، فلاں بولے، بزرگ بولے، باپ دادا کرتے آئے، یہ سب کیوں؟ قرآن دیکھو آپ، عالم کیا بول رہا، باپ دادا کیا کر رہے، کیا سب معلوم پڑ جائے گا. قرآن پڑھو.
ہدایت آ چکی ہے. سورہ نجم آیت 23. اللہ بول رہا ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے. سورہ جاسیہ میں، سورہ نجم میں بول رہا ہدایت آ چکی ہے. سورہ نجم 23 گھر میں ہے نا ہدایت. تو پھر ہدایت کی کتاب گھر میں ہے. ہدایت بازاروں میں، گلیوں میں، گاؤں میں گھوم رہے ہیں، ہدایت سیکھنے جا رہے ہیں، گھر میں ہدایت ہے. سمجھا؟ اور اس کتاب لوگوں کے لیے فائدے کی چیز ہے، شفا ہے. کیا؟ غلط عقیدے تمہارے سدھر جائیں گے، غلط سوچ تمہاری سدھر جائے گی، اصلاح ہو جائے گی. یہ شفا ہے. اور یہ شفا سورہ بنی اسرائیل آیت 82. قرآن ماننے والوں کے لیے شفا لکھا ہے، شفاء للمومنین. ماننے، مومنین کا مطلب بلیورز، ماننے والے لوگ. سمجھا؟ ماننے والے کے لیے شفا ہے. شفا مطلب فائدہ پہنچنا، تمہارے عقیدے سدھر جائیں گے. بہت سے بگاڑ ہے نا عقیدے میں، سوچ میں. سمجھا؟ بہت سی بگاڑ ہے. تو بگاڑ کے لیے قرآن فائدہ پہنچائے گا، تمہاری بگاڑ کو سدھار دے گا، اصلاح کر دے گا. اب یہ آیت کو پکڑ کے پھونک رہے، باندھ رہے، دم کر رہے، پھونک رہے، تعویذیں لٹکا رہے، دم کر رہے آیت پڑھ پڑھ. یہی آیت پکڑ کے گمراہی، شرک. نبی نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا، جس نے دم کیا، پھونکا، اس نے شرک کیا. ابو داؤد کی حدیث ہے، دیکھ لو. سمجھا؟ اور عقل بھی استعمال کرو. یہ کیا ہے؟ قرآن حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، آرڈر. سمجھا؟ تو حکم پہ عمل کیا جاتا ہے کہ حکم کو باندھا اور پھونکا جاتا ہے. حکم اٹھا کے قرآن کے جو حکم ہے اس کو اٹھا کے باندھ لو، حکم اٹھا کے پھونک لو، پڑھ کے دم کر لو. عقل میں بیٹھتی. آرڈرز پہ عمل کرنا پڑتا ہے، جو آرڈر اللہ دیا اس پہ چلنا پڑتا ہے. اس کو بولتے ہیں حکم پہ چلنا، ماننا. حکم پہ آمنو وعملوا الصالحات، ماننا اور عمل کرنا. آمنو کا مطلب ماننا، وعملوا الصالحات کا مطلب نیک عمل کرنا. عمل کرنا، پھونکنا پھاکنا تھوڑی. یہ تعویذ سب شرک ہے، گمراہی، عقیدہ خراب. سمجھا؟ جادو ہوتا، نظر لگ، سب گمراہی باتیں. سمجھا؟ تو قرآن یہ سب تمہاری اصلاح کرتا ہے. قرآن سے یہ سب بات تمہاری کلیئر ہو جاتی ہے. یہ سب نہیں ہے، نہ پھونکنا، نہ تعویذ، نہ دم، نہ سنتے مر گئے جو گزر گئے سنتے تمہاری پکار. یہ سب چیز کے لیے اصلاح ہے. سمجھا؟ قرآن غلط عقیدے کے لیے اصلاح ہے، فائدہ پہنچاتا ہے قرآن. یہ ہے شفا. شفا کا مطلب یہ ہے جو دلوں میں بیماری ہے اس کے لیے شفا. کیا بیماری؟ تمہاری دلوں میں یہ سوچ یہ بیٹھی ہے، باتیں دلوں میں دماغ میں بیٹھی ہے نا، اس کے لیے شفا ہے. سورہ یونس آیت 57 کھول کے دیکھو وہ بھی. سمجھا؟ ہمارے پاس نصیحت آ گئی ہے. جو دلوں میں بیماری ہے تمہاری اس کے لیے شفا ہے. سب بیماری ہے نا، الٹ پلٹ، یہ کرو وہ کرو، یہ جائز ہے نہیں جائز، اس کے نام کا کھانا، اس کے نام کا کھانا، سب منع ہے قرآن میں نا. اللہ کے سوا کسی کا بھی نام لیا گیا ہے، منع ہے. سمجھا؟ سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ انعام میں بھی ہے، سورہ نحل میں بھی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا نام. تو یہ سب غلط عقیدے، غلط رسم و رواج جو چلا رہا ہے اس کے لیے قرآن شفا ہے، فائدہ پہنچتا. یہ مطلب ہے. یہ لوگ پھونک رہے، دم کر رہے. ارے قرآن اللہ کی بات ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی بات. اللہ بولا نا قرآن میں، اللہ اپنی بات سے سچ کو سچ ثابت کرتا ہے. سورہ یونس آیت 82، سورہ شورا آیت نمبر 24. اللہ اپنی بات سے. تو قرآن اللہ کی بات. تو بات کی جاتی کہ بات کو پھونکا جاتا ہے یا باندھا جاتا ہے، بات کو دم کیا جاتا ہے. اللہ کی بات ہے. بات پوری دنیا میں تو آپ لوگ بات ہی کرتے، سب سے، کمپنی کے مالک سے بات کرتے، دکان والے سے بات کرتے، رشتہ دار سے بات کرتے، ہے نا، ہر جگہ بات ہی کرتے ہیں نا. مالک آرڈر دیتا ہے، آپ یہ کرنا، آپ لکھ لیتے ہیں، اس کے آرڈر پہ عمل کرتے نا، بناتے سامان میں، ہے نا. کوئی بھی آرڈر دیتا ہے تو اس کو بات کرتے. تو بات پھونکی نہیں جاتی، بات کو دم نہیں کیا جاتا ہے. سمجھا؟ اس کو یہ لوگ نے چھو منتر کی کتاب سمجھ لیا. قرآن کو کیا سمجھ لیے لوگوں نے؟ یہ پڑھنے سے کام ہو جاتا ہے. چھو منتر کی کتاب، چھو ہو گیا کام. کر کے دیکھو نا، پھر مشین پہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ شفا دیتی ہے، یہ معنی لیا جاتا ہے، غلط مفہوم اگر یہ ہے تو انسان تو بہت عجیب مشین ہے. اس کے اندر تو جو معمولی چیز ہے بے جان، اس کے کو نہیں پھونکتے آپ. فریج بگڑتی تو پھونکو آیت پڑھ کے، اے سی بگڑتا تو آیت پڑھ کے پھونکو، پنکھا بگڑتا ہے تو آیت پڑھ کے پھونکو. جب شفا ہے قرآن، تمہاری ایسی سوچ ہے، ایسی عقیدے ہے،
کہ انسان کو بیماری دور ہو جاتی، پھونک دو تو دم کر دو، تعویذ قرآن کی پڑھ کے پھونکو، قرآن باندھو تعویذ تو کام ہو جاتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے. ایسا تمہارا ذہن ہے تو پھر یہ مشین پہ کیوں نہیں پھونکتے آپ لوگ؟ مشین تو انسان سے ایک دم بے جان چیز ہے نا بھائی. چابی گم جاتی تالے کی، ارے گم گئی، دوسری چابی کیوں بناتے؟ آیت پڑھ کے پھونکو نا، کھلنا چاہیے نا. چابی بنانے کیوں جاتے؟ مشین کیوں بناتے؟ فریج، اے سی، واشنگ مشین، سلائی مشین، کار بگڑ گئی، اسکوٹر بگڑ گئی، آیت پڑھ کے پھونکو، دم کرو کرو. یہ عالم مفتی گمراہ کرتے، شرکیہ کلام نہیں ہے تو پھونک سکتے. یہ گمراہی کرنے کی ٹرک ہے، ٹیکٹکس. شرکیہ کلام نہیں ہے قرآن میں تو وہ آیت پڑھ کے پھونک سکتے. ارے تو پھونکو نا بنا شرکیہ کلام پڑھ کے. مشینوں پہ باتیں کرتے، گمراہ کرتے عوام کو. سارے پیغمبر کو نہیں معلوم تھا پھونکنا، دم کرنا. نبی کو، صحابی کو نہیں معلوم تھا. 23 برس قرآن نازل ہوا، کوئی بیماری نہیں ہوا، کوئی آیا ہی نہیں قرآن جب تک نازل ہوا. اور پچھلے پیغمبر کوئی پھونکا، کوئی باندھا، کوئی پھونکا، دم کیا. دم کرنا جائز ہے. شرکیہ کلام نہیں ہے تو وہ آیت سے دم کر سکتے، پھونک سکتے. تو نبی صحابی لوگ کو، پیغمبر لوگوں کو نہیں معلوم تھا کیا شرکیہ کلام والی آیت سے پھونک سکتے؟ کیا گمراہ کرتے عوام کو، ایک نمبر کے گمراہ. اسی لیے تو پڑھ رہی ہے، جو پڑھ رہی ہے نا سب الٹ پلٹ پھیلایا گیا ہے قرآن کے باہر سے. سب گڑی ہوئی حدیث، جتنی حدیثیں ہیں سب گڑی ہوئی. حدیث میں ایک حدیث دوسری حدیث سے ٹکرائے. بخاری میں پھونکو، نبی بول رہے، اور ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی بول رہے مت پھونکو، شرک ہے. ایسی تو حدیثوں کا حال ہے. آپ لوگ کیا ہے، عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. قرآن سے نصیحت حاصل کرو اور اپنے اختلافات قرآن سے دور کرو. میں جو بول رہا ہوں یہ آپ کو برا لگ رہا ہے، اختلافات ہے آپ کا، ارے یہ تو ہمارے خلاف بول رہا ہے. تو میں بول رہا ہوں نا خلاف، تو آؤ نا قرآن پہ. اختلافات آپ کا میرا ہے نا، آؤ. اللہ تو بولا اختلافات قرآن سے دور کرو، سورہ نحل آیت 64. ہم نے کتاب اس لیے نازل کی قرآن کہ لوگوں میں جو اختلافات ہے اس کا فیصلہ ہو جائے. آؤ قرآن پہ. جب غلط ہے تو آؤ، بات کریں گے. آؤ، اسٹیج لگاؤ، ہال میں بلاؤ. بہت باتیں کر رہے ہیں، میں تو صرف قرآن سے ہی آیت دوں گا عقیدے کے معاملے میں. جو باتیں، جو سوچ آپ پھیلا رہے، سنت عمل کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں میں، سمجھا؟ عقیدے، سوچ، تھاٹ، بلیف، اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اختلافات قرآن سے دور کرنے کو بولا ہے نا اللہ، تو آپ بخاری سے دور کریں گے یا دوسری کتاب مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، فضائل اعمال، بہشت زیور، قصص الانبیاء، آفتاب عالم، نور نامہ، ہزاروں کتاب ہوگی میں سمجھتا ہوں. 10-20 تو منہ پہ یاد ہے، باقی کتنی اللہ کو مان. کباڑ بھر کے پورا قرآن کی دکان جان لینے جاؤ قرآن وہاں اتنی ساری کتابیں، ہر مسئلے کے اوپر الگ الگ کتاب، عالم مفتیوں کی، سب ملاوٹی کتاب. سمجھ؟ قرآن معمولی کتاب تھوڑی ہے، آپ لوگ نے اس کو معمولی سمجھا. آپ اس کی قدر نہیں کی، اللہ کی بات کی. اللہ کا میسج ہے قرآن، سمجھا؟ پورے ورلڈ کا میسج تو فٹافٹ موبائل میں پڑھتے، میسج آیا، میسج آیا، میسج آیا. کدھر پیسہ آ رہا ہے، کدھر کچھ سستا سامان مل رہا ہے، کدھر کیا میسج ہے، کون بھیجا میسج، ذرا دیکھو میسج میں. اللہ کا میسج آج تک نہیں دیکھے. 70-80 سال عمر ہو گئی، 60 سال 50 سال عمر ہو گئی، اس کو معلوم ہی نہیں ہے قرآن میں پورا کیا ہے، پورا A to Z. اتنا ہی ہے نا، ایک ہی کتاب، نہیں معلوم ہی نہیں قرآن میں کیا ہے. اسی لیے تو یہ فرقہ صحیح، وہ صحیح، میں صحیح تو صحیح، وہ کافر، وہ گمراہ، میں صحیح، وہ گمراہ، وہ بولتا ہوں میں صحیح، تم گمراہ. یہ سب چل. کون صحیح ہے قرآن بتائے گا، اللہ بتائے گا. کون صحیح ہے وہ اللہ بتا رہا ہے قرآن میں. یہ لوگ صحیح ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے، سمجھا؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. سیدھا راستہ کدھر ہے؟ وہ راستہ اللہ کا جو ہے سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، وہ راستہ بتاتا ہے قرآن. سمجھا؟ یہ ہدایت کی کتاب ہے. اللہ بول رہا ہے نا قرآن کو. تم دوسری کتاب کو بول سکتے کیا؟ جتنی بھی حدیث کی کتاب ہے بول سکتے یہ ہدایت کی کتاب ہے. اللہ بول رہا ہے قرآن ہدایت کی کتاب. آپ بول سکتے بخاری ہدایت کی کتاب ہے، مسلم ہدایت کی کتاب ہے، فضائل اعمال ہدایت کی کتاب ہے. بول سکتے آپ یہ ہدایت کی کتاب بول کے بول سکتے آپ؟ اللہ تو بولا ہے یہ قرآن ہدایت ہے. سمجھا؟
تو سمجھ میں آ گئی یہ ہدایت ہے، باقی سب گمراہی، ملاوٹی کتاب گمراہی، ملاوٹ مت کرو، جرم ہے، مجرم ہے، سورہ بقرہ آیت 42 وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سچ اور جھوٹ کو ملاوٹ مت کرو. سمجھا؟ ملاوٹ کرنے والوں کو گورنمنٹ پکڑتی ہے نہیں، دودھ میں ملاوٹ، اس میں ملاوٹ، گورنمنٹ پکڑتی نا کہاں، تو ویسے ہی اللہ بھی پکڑے گا آپ لوگ. جتنے لوگ کتاب لکھے نا عالم مفتی، آرڈر ہی نہیں کتاب لکھنے کا، منع کرا ہے نا، پھر بھی آپ لوگ لکھے. پیغمبر صاحب نے نہیں لکھے، اسی لیے نہیں لکھے، منع ہے نا. سورہ بقرہ آیت 79 ایسے لوگ کی خرابی جو کتابیں لکھتے اپنے ہاتھوں اور کہتے ہیں سب اللہ کی طرف سے باتیں، اللہ کی باتیں، سب پکڑے جائیں گے جتنے لوگ کتاب لکھتے. کوئی پیغمبر کتاب نہیں لکھا، جتنے پیغمبر آئے گئے لکھے وہ لوگ اپنی کتاب، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے کتاب، اپنی کتاب. تو آپ لوگ عالم مفتی کیوں لکھے؟ کیونکہ منع ہے، اسی لیے صحابی بھی نہیں لکھے کتاب. کتاب آلریڈی آ چکی ہے نا ہدایت کی انسان. پھر سمجھا، اپنی زبان میں پڑھیے، ترجمہ مہینے سے، سب باتیں جو میں ترجمہ ہی بول رہا ہوں قرآن کا نا، آپ سمجھ رہے. اگر عربی میں بولیں گے تو آپ نہیں سمجھیں گے. عربی میں تو تراویح میں بولتے ہیں 300 دن، یہی سب باتیں جو میں بول رہا ہوں یہ سب تراویح میں بولتے ہیں، لیکن کس کو معلوم کیا بول رہے ہیں. عربی آتی نہیں، کھڑے ہیں امام کے پیچھے 300 دن رمضان میں، معلوم کچھ نہیں. اور وہی بات میں بتا رہا ہوں، آپ بھی ترجمہ کر کے پڑھو، سمجھ میں سب آ جائے گا. آسان کتاب ہے، اپنی زبان میں پڑھو، جو زبان آتی، ہندی، مراٹھی، گجراتی، تیلگو، کنڑ، ملیالم، آسامی، بنگالی، اڑیا زبان، جو زبان بھی آتی، انگلش، فرینچ، جرمن لینگویج، اپنی زبان میں پڑھے تو آسان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.